ویلکم بیک ناظرین. غلام قادر تھیبو صاحب, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے پہلے تو ان کے بارے میں ذرا بتائیے, کیسے انچارج تھے وہ؟ جی وہ ہمارے ایکس منسٹر رہے ہیں اور بڑے ہمارے یہاں بڑا اچھا ڈسپلن تھا اس کے زمانے میں آیا ہے, اور جو ہے اچھے آدمی تھے ہمارے یہاں. کافی اچھا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ادروائز جو پریزنٹ کہیں کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی تھی کہ کہیں کسی قیدی کے ساتھ انہوں نے کوئی تخصیص برتی ہو یا تخصیص برتنے کے لیے آپ کو انسٹرکشنز دی ہوں کہ کسی خاص قیدی سے جس کا تعلق کسی خاص سیاسی جماعت سے ہے, اس کے ساتھ یہ کیجئے, اس کے ساتھ وہ مت کیجئے, ایسا کچھ تھا؟ نہیں, مجھے کوئی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. نہیں بالکل. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ قیدیوں کو کراچی جیل سے شفٹ کرایا تھا اندرون سندھ کی جیلوں میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان ملزمان کی زندگیوں کو یہاں خطرہ تھا یا ان ملزمان سے کراچی کے شہریوں کو خطرہ تھا؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں تھیں. وہ بیسیکلی بعد میں پولیٹیکل ایشو بھی ہو گیا, لیکن بیسیکلی دیکھیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل ایڈمنسٹریشن کے لیے کچھ ضروری تھا, اور کچھ ایجنسیز کی رپورٹس بھی تھیں کہ یہاں پہ جو کس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا جو شہر میں واقعات ہو رہے ہیں اس میں شاید جو اس طرح کے کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں یا دوسرے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لوگ ہیں یا کرمنل گینگز بھی ہیں, ان کے بھی کچھ لوگ تھے. تو وہ جو ہے شاید کراچی میں جو واقعات ہو رہے ہیں اور ان کی کوئی لنک ہے یا وہ کرا رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹولی ہم نے انشور کیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں اس لسٹ میں یا ان لوگوں میں صرف متحدہ کے لوگ نہیں تھے, اس لسٹ میں دوسرے لوگ بھی تھے. شور سب سے زیادہ تو متحدہ نے مچایا تھا نا. دیکھیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہماری طرف سے جو ہم نے شفٹ کیے تھے 30 لوگ شفٹ کیے تھے. متحدہ کے کتنے لوگ تھے اس میں؟ اس میں متحدہ کے میرے خیال میں کوئی 19 لوگ تھے. کچھ خاص نام یاد ہیں آپ کو؟ 1-2 اب مجھے جس طرح سہولت مرزا کا نام ہے جو بار بار لیا گیا ہے, اس طرح اور بھی کافی نام تھے جو مجھے یاد نہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی اس میں صرف متحدہ کے نہیں تھے, اس میں مکسچر تھے, ان کو ہم نے شفٹ کیا تھا. سہولت مرزا پرٹیکولرلی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سہولت مرزا کو کیا سہولیات جیل میں پہنچائی جا رہی ہیں؟ سہولت مرزا کی جو کورٹ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے وہی ان کو سہولت مل رہی ہے, کوئی ایکسٹرا ان کو سہولت نہیں ہے. یعنی اس حوالے سے جتنے بھی الزامات عائد کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں؟ نہیں, پہلے کا نہیں ہے, لیکن جب سے واپس آئے ہیں, جب حیدرآباد پہلے شفٹ ہوئے تھے یا یہاں پہ تھے, تو وہ جو نارمل ان کی ہیں. متحدہ مخالف سیاسی جماعتیں اکثر یہ بات عائد کرتی ہیں کہ جی متحدہ کے لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے کراچی میں وارداتیں کراتے ہیں, اور جیل سے وہ ان کو آپریٹ کرانے کے لیے آئی جی جیل اور اس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں پہلے کا تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن ابھی نہ تو سیل فون ہے اویلیبل اور نہ کوئی اس طرح کی کوئی ایسا ایویڈنس ملا ہے کہ جس میں جو ہے جیل سے بیٹھ کے کسی نے کچھ کرایا ہو. اچھا, ہماری جیلیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے, اور یہ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے, کہ بذات خود ہماری جیلیں معاشرے میں بگاڑ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یعنی کوئی بھی مجرم اس وقت تک ایک اعلیٰ پائے کا تخریب کار نہیں بن سکتا جب تک وہ جیل کی ہوا نہ کھا لے. سیاست میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی باہر سے یہاں نہ آ جائے وہ دوبارہ باہر جا کر کے سیاستدان نہیں بن سکتا, لیکن یہی چیز مجرموں پر بھی ہوتی ہے عائد. تو اس حوالے سے جو آپ کی جیل کا یا آپ کے انسٹیٹیوشن کا یا خود آپ کا بینگ انسٹیٹیوشن کے فرد کے آپ کو جو کریڈٹ حاصل ہے, اس کریڈٹ پہ غلام قادر تھیبو کو کس حد تک پشیمانی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت امپروو کیا ہے, بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. پرسیپشن جیل کا بہت خراب ہے, اور جیل بڑی نگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ فرام دی ویری بگننگ, اور لوگوں کا پرسیپشن بہت خراب ہے. اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی تھی کہ چونکہ تھی سچائی تھی, کیونکہ جو پرانے حالات رہے ہیں اس میں جیلوں میں کہا جاتا تھا کہ سینکچریز بنی ہوئی ہیں, جس طرح اگر آتے تھے تو ان کے ساتھ بے کی جاتی تھی, جیسے کوئی انٹر ہوا ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی تھی. اس کے علاوہ جیل میں بیٹھ کے مافیاز بنی ہوئی تھی. میں مانتا ہوں یہ بالکل تھی, یہ تب تھی جب جیلوں میں ریٹ آف گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں تھی اور جیل جو ہے وہ پرزنر چلاتے تھے. لیکن اب میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ابھی جیل پرزنر نہیں چلا. یہ کتنے عرصے پہلے کی بات کر رہے ہیں سر آپ جب جیل پرزنرز چلاتے تھے؟ یہ میں دیکھیں تقریباً جو 2 سال میں جو ہم نے سرچز کیے ہیں, آپریشنز کیے ہیں, ابھی جب آرڈر میں جس میں نے آپ کو بتایا آخری جیل ہماری لاڑکانہ تھی. کراچی میں ایسا ہمارے پاس پرابلم نہیں تھا, لیکن حیدرآباد ہے, لاڑکانہ ہے, خیرپور ہے, سکھر ہے, سانگھڑ ہے, باقی بھی جیلوں میں. تو اب ساری جیلوں سے آپ نے یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جیلوں سے سارے ملزموں کو رہا کر کے حاجیوں کو اندر بھر دی گئے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پھر
ہم نے یہ کیا. معاشرے میں اتنی جلدی اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا سر؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب رول آف لا نہیں تھا اور رول آف لا ابھی نہیں ان سائڈ دی جیل, مطلب یہ ہے کہ گینگز بنے ہوئے تھے, ایڈمنسٹریشن کی نہیں سے تھی کوئی, ٹھیک ہے. یہ پچھلے 10 سال سے ایسے نہیں تھا, پچھلے 10 سال سے جیلوں میں ڈسپلن نہیں تھا, تو ظاہر ہے وہ جیل مس یوز ہو رہے تھے. لیکن ابھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جوڈیشری کو بھی, پولیس کو بھی, اس گورنمنٹ کو بھی, کہ جن کی مدد سے ہم نے سارے جیلوں کو آرڈر میں لائے ہیں اور ڈسپلن کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی اطلاع آپ کو دیتا چلوں, انڈیپینڈنٹ میں ایک رپورٹ چھپی ہے. پاکستان ریٹیفائڈ دا کنونشن ان 1991 بٹ اے رپورٹ پبلشڈ بائی ہیومن رائٹس واچ انٹائٹلڈ Prison Bound, the denial of juvenile justice in Pakistan, reveals that thousands of jailed Pakistani children continue to suffer many kinds of abuse. They range from sex attacks to torture and murder. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے, سارے حاجی اندر ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں, بچوں سے زیادتیاں نہیں ہو رہی, میں بتاتا ہوں, مردوں سے زیادتیاں نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاں تک بچوں کی, آپ نے یہ بچوں کی بات کی, بچوں میں دیکھیں ہمارے پاس جو پریزن میں ہمارے پاس 16 کے بعد جو آتے ہیں, وہ اس سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے, وہ ریمانڈ ہوم میں جاتے ہیں. اب اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن 16 اینڈ 18 کے درمیان ہمارے پاس سندھ میں ہم نے پہلے ہمارے پاس صرف 2 جیلیں تھیں, حیدرآباد میں اور کراچی میں. ابھی ہم نے لاڑکانہ میں بھی اور سکھر میں بھی جو ہے جوونائل جیل الگ کر دی ہیں. اور پہلے جب ڈسپلن نہیں تھا تو وہ بچے بھی ساتھ وہاں پہ 16 to 18 وہاں ہوتے تھے. اب 16 to 18 کوئی بھی وہاں جیلوں میں نہیں ہے, وہ سیپریٹ جوونائل جیل جس کو ہم یوتھفل آفینڈر انڈسٹریل اسکول کہتے ہیں, وہاں پہ الگ ہیں. ہماری تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی, یا اس سے بھی زیادہ ہوگی, اور اس میں قیدیوں کی ابھی جو تعداد ہے وہ 14,000 ہے, 14,000 ہے. تو 14,000 میں یہ جو جنرلی ایج گروپ ہے جو کہ جلدی کرائم میں انوالو ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے کرائمز میں, اسٹریٹ کرائمز میں. تو 16 اینڈ 18 ابو جو جوونائل ہیں وہ کتنے ہونا چاہیے؟ وہ رفلی ہمارے پاس 300 ہیں, صرف 300 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, 300 ہیں. اور چاروں جیل جو ہیں ہمارے, جو بچوں کی جیل ہے, وہاں پہ وہ ساری انڈر اسٹرینتھ ہے, وہاں پہ کوئی اوور کراؤڈنگ نہیں ہے. ہر ایک کو بیڈ بھی ملا ہوا ہے, بسترا بھی ملا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جس طرح ایک اسکول ہوتا ہے وہ ہم نے کانسیپٹ دیا ہوا, اس کو ہم جیل یا پریزن کہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, خوشگوار حیرت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد.